یہ مختصر 5 سوالات ہیں، ترتیب سے میں عرض کرتا ہوں، ان کے جوابات بھی ایک ایک سوال عرض کر کے ساتھ اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا۔ پہلا سوال لاہور سے محمد ممتاز احمد صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ٹوتھ برش کرنے سے مسواک کی سنت پوری ہوگی یا نہیں؟ محمد ممتاز احمد جی میرے محترم بھائی، مسواک کا جو مقصد ہے، ایک تو منہ کی صفائی ہے، اور ایک حکم ہی یہ ہے کہ لکڑی کی مسواک ہو، اور اس میں بھی آگے صفات ہیں کہ ایسی ہو، اتنی بڑی ہو، پیلو کی ہو تو اچھی ہے، زیتون کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹوتھ برش سے ایک فائدہ تو حاصل ہو جائے گا کہ اس سے منہ کی صفائی حاصل ہو جائے گی، بدرجاتم ہو جائے گی، اچھے انداز سے ہو جائے گی، لیکن مسواک کی سنت اس سے پوری نہیں ہوگی۔ مسواک جو سنت ہے وہ لکڑی ہی کی مسواک، وہ بھی مخصوص وصفوں کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ ہے، تو وہ لکڑی ہی کی مسواک سنت موقدہ ہے، ٹوتھ برش اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال حاصل پور سے بھائی محمد اکبر علی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا، ہم نے محمد نام رکھنے کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ جائز ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ محمد نام نہیں رکھنا چاہیے، کہ یہ نام رکھنا بے ادبی ہے۔ محمد اکبر علی جی میرے محترم بھائی، جن لوگوں سے آپ نے سنا کہ محمد نام رکھنا بے ادبی ہے، خود ان کی یہ بات بے ادبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ تو اللہ کے رسول تو نام پر نام رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں اور یہ منع کر رہے ہیں۔ خود ان کا منع کرنا ان کی جہالت کی علامت ہے، ان کی لا علمی کی علامت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی علامت ہے۔ اس لیے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے تو وہ ضرور رکھے، اور جس نے نہیں ماننی، ان جیسے لوگوں کی ماننی ہے، تو وہ بے شک نہ رکھے۔ اس میں بات ایک ہی حدیث میں نے بیان کی جس میں محمد نام رکھنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تلقین فرمائی کہ محمد نام رکھنا چاہیے، اور کنیت یعنی ابو القاسم رکھنے کی ممانت، یہ ایک الگ بحث ہے کہ ابو القاسم کنیت رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کل یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کے ساتھ خاص تھا یا بعد میں ہے یہ نہیں، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ بہرحال یہاں صرف ہم محمد نام کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ محمد نام ایک کتاب ہے اسد الغابہ، جس میں 8000 صحابہ کرام کا، ان کی زندگی کے حالات، مختصر ان کا تعارف لکھا ہوا ہے 8000 صحابہ کا۔ تو اسد الغابہ کی 3 جلدیں ہیں۔ اسد الغابہ میں 76 صحابہ کا نام یا 78 صحابہ کا نام محمد لکھا ہے، کہ 76 یا 78 صحابہ محمد نام کے تھے۔ اگر یہ بے ادبی ہوتی تو کیا صحابہ کرام یہ نام رکھتے؟ اور پھر اللہ کے رسول کا خود حکم آ گیا کہ میرے نام پر نام رکھو، تو اس میں بے ادبی کاہے کی ہوئی؟ عاجز نے شاید پہلے بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی، مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ محمد نام کے حوالے سے ہم پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں۔ بہرحال میں اتنا عرض کر دوں کہ اس حوالے سے میرا ایک رسالہ بھی ہے جس کا عنوان ہی یہ ہے، کیا محمد نام رکھنا بے ادبی ہے؟ تو اس میں ہم نے پورے تفصیل سے لکھا ہے، اس رسالے میں PDF میں بھی موجود ہے، جو اگر بھائی لینا چاہیں تو PDF میں بھی ان کو مل جائے گا۔ اس میں ہم نے دلائل سے لکھا ہے کہ محمد نام رکھنا بے ادبی نہیں بلکہ بڑا مبارک نام ہے۔ کئی ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں، اگرچہ اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ بیٹھا ہوگا وہاں بے برکتی نہیں ہوگی، وہاں کھانا کم نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اسے مارو نہ۔ تو محمد نام رکھنا تو بڑا ہی مبارک ہے۔ یہ عوام کی منہ کی باتیں ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، بے ادبی ہے، یہ ان کی یہ خود بات کرنا بے ادبی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ غرض کہ محمد نام رکھنا چاہیے، بڑا مبارک نام ہے، اس نام کو عام کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے اب لا علمی ختم ہوتی جا رہی ہے، معاشرہ علم بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں علم کی اشاعت بھی آسان ہو گئی ہے، تو اب تو بچوں کے کثرت سے نام محمد رکھے جا رہے ہیں، تو لہٰذا بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے۔
اگلا سوال رحیم یار خان سے بھائی محمد حسنین اختر صاحب کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب بعض لوگ جانوروں کو صدقہ کی چیزیں ڈالتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ حسنین اختر جی میرے محترم بھائی، اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں پرندوں کا ذات کرنے کا پوچھا گیا تھا۔ اس میں ہم نے کہا تھا لغو حرکت ہے، پرندوں کا ذات کرنا فضول ہے۔ تو جانوروں کو صدقہ ڈالنا بھی، صدقے کا جو مصرف ہے، جہاں صدقہ ہم نے کرنا ہے وہ مصرف انسان ہیں، غریب غربا اور مساکین ہیں۔ آپ اپنے غریب بھائیوں کو صدقہ دیں، مساکین کو صدقہ دیں، اپنے آس پڑوس میں جو لوگ غریب ہیں جن کے گھر چولہا نہیں جلتا ان کو صدقہ دیں، ان کی خدمت کریں، وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو جانوروں کو صدقہ ڈالنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کا رزق کا بندوبست اللہ نے کیا ہوا ہے، ان کو رزق مل جائے گا۔ تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، آپ اپنے آس پڑوس میں جو غریب غربا ہیں ان کی خدمت کریں۔ میں ایک مرتبہ جب میں ساہیوال میں پڑھتا تھا تو بہاول نگر سے میں جا رہا تھا ساہیوال، تو رستے میں دریائے ستلج کے جب ہم پل سے گزرے تو ایک شخص گوشت جو ہے وہ دریا میں ڈال رہا تھا۔ غالباً اندازہ ہے کہ وہ 2-3 کلو کے لگ بھگ گوشت ہوگا جو دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا۔ تو اس نے اتنا گوشت فضول ایسے مچھلیوں کو ڈال دیا، یہی گوشت وہ اپنے دوستوں کو دیتا، اپنے غریب بھائیوں کو دیتا، مساکین کو دیتا، کتنی دعائیں ملتی اس کو، کتنا فائدہ ہوتا، کتنا اجر ملتا اس کو۔ تو اسی لیے صدقے کا مصرف انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ جانوروں کو صدقہ نہ ڈالا جائے بلکہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، غریب اور مساکین کو دیا جائے۔ اگلا سوال بہاول نگر سے بھائی محمد عادل صاحب کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جمعہ کے پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دوسرے خطبہ میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ کوئی سنت عمل ہے؟ محمد عادل یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں، کوئی سنت عمل نہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو قیاس کیا نماز پر، چونکہ خطبہ نماز کی طرح ہوتا ہے۔ نماز میں 2 طرح کے حالتیں ہوتی ہیں جب بیٹھ کے جو بندہ نماز پڑھتا ہے، تو ایک حالت قیام کی جو حالت بیٹھنے کی صورت میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اور تشہد کی حالت میں ہم ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھتے ہیں۔ لہذا خطبہ بھی نماز کی طرح، اس میں بھی 2 طرح ہاتھ رکھنے چاہیے۔ یہ قیاس غلط قیاس تھا، قیاس مال فارغ تھا، اس قیاس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو تمام فقہاء نے اس کو لکھا ہے کہ خطبے میں اگر کوئی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، یعنی 2 زانوں بیٹھتا ہے، تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ تخصیص کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنے اور دوسرے میں چھوڑنے ہیں اور اس کو کوئی عمل سمجھنا، ضروری سمجھنا یا سنت عمل سمجھنا، یہ نری جہالت اور کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا خطبے میں اس طرح نہ بیٹھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے قصور سے بھائی محمد حنیف صاحب۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہم نے اونٹنی کے دودھ کے حوالے سے کہ اس میں گھی کم ہوتا ہے، ایک واقعہ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کوئی عورت دودھ بلوتی تھی اور کسی بزرگ کی عبادت میں خلل ہوتا تھا تو انہوں نے اس لیے بدعا دی۔ ٹوٹل من گھڑت کہانی ہے، فضول کہانی ہے۔ یہ سن 2016 میں میری کتاب چھپی تھی رد المنکرات، اس میں بھی ہم نے اس بات کا رد کیا ہے کہ یہ فضول بات ہے، یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں اگر گھی کم آتا ہے تو وہ ہوتا ہی کم ہے، یہ کسی کی دعا یا بدعا کا نتیجہ نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کے دودھ یا ان کے گوشت کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ان کے کوئی کسی کا دودھ کیسا اور کسی کا کیسا، کسی میں گھی کم، کسی میں زیادہ، یہ تو ایک قدرتی چیز ہے۔ تو اس میں کسی کی دعا یا بدعا کا کوئی نتیجہ یا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری کہانی جو آپ نے پوچھی ہے یہ من گھڑت ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام۔